بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کی وہ چند تعبیرات، وہ اصطلاحات یا اسلام کی بنیادی قدریں جن پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ چند سب سے زیادہ جن پر اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک جہاد۔ لفظ جہاد کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اس کا تصور کرتے ہی، وہ لفظ سامنے آتے ہی سننے والوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لفظ جہاد کو دہشت گردی، قتل و غارت گری، بے گناہوں اور معصوموں کی جان سے کھیلنا، بے سوچے سمجھے کسی پر حملہ کر دینا، ناحق خون بہانا، کسی فرد پر یا کسی قوم پر یا کسی ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوشش کرنا، ان کاموں کا نام جہاد قرار پایا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ملک ہی کا حال نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے ہیں، جو کوششیں کی ہیں، انہوں نے یہ لفظ جہاد کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے، اور یہ عالمی سطح پہ بھی ہے، اور خود ہمارے ملک میں بھی جہاد کے بارے میں اتنی منفی باتیں کہی گئی ہیں کہ اس کا تصور آتے ہی ایک عام آدمی جس کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کا علم نہیں ہے، اس کے سامنے یہ لفظ آتے ہی ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے قرآن مجید کا ایک ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس ترجمے میں جہاد کے مادے سے جتنے الفاظ آئے، جاہدہ، جاہدو، یجاہدو، جاہدونا، جتنے الفاظ آئے ہیں جہاد کے مادے سے، سب کا ترجمہ اس میں انتہائی کوشش کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ لفظ جہاد جس کا ایک مفہوم ہے قتال، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاد کے مادے سے تو الفاظ 35-36 مقامات پر آئے ہیں، جبکہ قاتلہ یقاتلو مقاتلتر، یہ قتال کے مادے سے تو 100 سے اوپر آیات اس میں آئی ہیں۔ لیکن شاید یہ معذرت خواہانہ جو رویہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، احساس کمتری کا جو جذبہ ہے، اس نے یہ مجبور کیا ہے کہ جہاد کو کوشش کے معنی میں عام کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جہاں جہاں پہ آیا ہے وہ انتہائی کوشش کے معنی میں ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں جہاد کے استعمالات کیا ہیں اور کس کس مفہوم میں اس کا استعمال ہوا ہے، اس پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ جہاد کے موضوع پر بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ 20ویں صدی کے ربع اول میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے بڑی مارکہ آرا کتاب الجہاد فی الاسلام وہ لکھی تھی۔ عرصے تک اس کا غلغلہ بلند رہا، تمام طبقات کے نزدیک وہ ایک مارکہ آرا کتاب سمجھی گئی۔ بعد کے زمانوں میں اس پر کچھ اور بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ایک کتاب مولانا یحییٰ نعمانی کی الجہاد کے نام سے ہے۔ ایک ابھی چند سال پہلے علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب فقہ الجہاد کے نام سے شائع ہوئی ہے۔
100 صفحات سے اوپر کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. اس موضوع پر اور بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت مختصر گفتگو میں جہاد کے تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کرنا ممکن نہیں ہے. میں آپ حضرات کے سامنے چند بنیادی باتیں عرض کروں گا اور کچھ باتوں کی وضاحت انشاءاللہ سوالات کے ذریعے بھی ہو سکے گی. جہاد کے لفظی معنی کیا ہے؟ جہاد کا مادہ جہد سے ہے. جہد کے معنی عربی زبان میں جو لفظ ہے اس کے معنی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، مشقت اٹھانا، سخت محنت کرنا اور مقابلہ کرنا. یہ تمام معنی کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ جہاد کے لفظ کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو میں تو فرد واحد کا کسی بھی کام انجام دینے کے لیے محنت مشقت کرنا، کوشش کرنا، انتھک جدوجہد کرنا، یہ معنی آتے ہیں. لیکن جہاد کے لغوی معنی ہی میں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ پایا جاتا ہے جس میں کہ مارکہ آرائی، مقابلہ آرائی، کوئی حریف ہو جس سے کہ وہ جنگ کرنا، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہجرت مدینہ کے بعد ہوا ہے. مکہ میں اسلام لانے والوں کی زندگی دوبھر کر دی گئی تھی. ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے حبشہ ہجرت کی، بعد میں انہوں نے مدینہ ہجرت کی. وہاں ہجرت کرنے کے بعد بھی مکہ کے مشرکین باز نہیں آئے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے اور بالآخر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا مارکہ ہوا تھا. ابھی جو قرآن کی آیت کی جو تلاوت کی گئی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی. اس کے بعد مارکوں کی ایک سیریز ہے. سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہوا، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا اور بعد میں چند اور بھی غزوات ہوئے. تو گویا کہ جنگ کا آغاز دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے جنگ تو مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہوا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں بھی جہاد کا تذکرہ آیا ہے، جہاد کے الفاظ استعمال کیے گئے. مثال کے طور سے سورہ العنکبوت مکی ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اسی طرح سورہ عنکبوت ہی میں آیت نمبر 69 ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سورہ الفرقان بھی مکی دور کی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ صورتیں سورہ العنکبوت اور سورہ الفرقان یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہیں. ان میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ مکی دور میں وہ دشمن سے مقابلہ کی صورت نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ مکی دور میں جن آیات میں جہاد کی بات کہی گئی ہے ان آیت میں قتال مراد نہیں ہے، بلکہ ان آیت میں اسلام کے تعارف کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے تعلق سے کوشش کرنے، محنت کرنے، جدوجہد کرنے کا اس میں مفہوم پایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں میں نے عرض کیا کہ مدنی زمانے میں جو قرآن کی آیات جو نازل ہوئی ہیں اس میں دونوں طرح کی آیات پائی جاتی ہیں. ان میں جہاد کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ان میں قتال فی سبیل اللہ کی بات بھی کہی گئی ہے. یہ مکی اور مدنی دور میں جہاد کے لفظ کے ساتھ جو آیات نازل ہوئی تھیں
اس میں ہمیں ایک لطیف فرق بھی نظر آتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ مدنی دور میں جو آیات نازل ہوئی تھیں ان میں عام طور سے جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے. مثال کے طور سے سورہ انفال میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. سورہ توبہ میں ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اور بھی آیتیں ہیں گویا کہ مدنی دور میں نازل ہونے والی آیتوں میں جہاد فی سبیل اللہ یا جہاد بالمال والانفس فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جبکہ مکی دور میں جو جہاد کی آیات نازل ہوئی تھی ان میں فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں ملتے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صرف جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا ہے. اس سے ہم یہ فرق کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں صرف جہاد کا لفظ آیا ہے وہاں تو اس کا امکان ہے کہ قتال مراد نہ ہو، لیکن جن آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں قطعی طور سے یہ جنگ کے معنی میں ہے، قتال کے معنی میں ہے، اسلام کے دشمنوں سے مارکہ آرائی کے معنی میں ہے. ان آیتوں کو محنت اور جد و جہد اور انتہائی کاوش کے معنی کی طرف پھیرنا بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ قرآن کی تحریف کے مثل ہے. جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اس پر بھی عام طور سے جہاد کے موضوع پر لکھنے والوں نے بحث کی. ایک قسم بیان کی گئی ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا. انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان بھی ہوتا ہے اور انسان کو گمراہی کی راہ پر ڈالنے والا خود اس کا نفس ہوتا ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتا ہے. تو نفس کے خلاف عمل کرنا یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے. حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المجاہد من جاہد نفسہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اسی طرح ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کی جاتی ہے. کچھ صحابہ ایک غزوے سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاد اکبر سے مراد جہاد نفس ہے اور جہاد اصغر سے مراد شمشیر زنی دشمنوں سے جنگ کرنا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور اس طرح کی حدیثیں اصل جہاد کی اہمیت کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی. دشمنوں سے جنگ کرنا، اس میں اپنے جان کی بازی لگا دینا ایک عظیم الشان عمل ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذروۃ و سنام الاسلام قرار دیا ہے. جیسے کہ اونٹ کا سب سے بلند حصہ اس کا کوہان ہوتا ہے، اسی طرح اگر اسلام کو بھی اسی طرح تصور کیا جائے تو جہاد اس کا سب سے بلند حصہ ہے. تو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ذریعے جہاد کرنا اس کی اہمیت کو اس طرح کی ضعیف حدیثوں کے ذریعے کم نہیں کیا جا سکتا. جہاد کی دوسری قسم بیان کی جاتی ہے جہاد باللسان، یعنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا، زبان سے حق کا اعلان کرنا، زبان سے باطل کے خلاف کچھ دلائل فراہم کرنا. جو سورہ الفرقان کی جو آیت ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کے ذریعے تم قرآن کے ذریعے جہاد کرو. قرآن کے ذریعے جہاد کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات عام کی جائیں، اس میں جو حق پیش کیا گیا ہے اس کا اعلان کیا جائے، جو غلط باطل عقائد پر جو قرآن میں جو تنبیہات کی گئی ہیں ان کو عام کیا جائے. تو گویا کہ اس کو جہاد باللسان سے تعبیر کر سکتے ہیں.
اسی طرح ایک حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن اپنے تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ اس کا ایک اشارہ خود قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، سورہ التوبہ میں ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کفار سے جنگ کرو اور منافقین سے جنگ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں منافقین سے کبھی جہاد نہیں کیا گیا، کبھی قتال نہیں کیا گیا، ان کو مسلمانوں ہی میں شمار کیا گیا، اگرچہ ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں تھا لیکن ان کو مسلمانوں سے خارج نہیں کیا گیا اور ان کے خلاف شمشیر زنی نہیں کی گئی۔ تو منافقین سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ منافقین سے جہاد کا مطلب یہی ہے کہ ان کے سامنے حق واضح کیا جائے، قرآن کی تعلیمات بیان کی جائیں، ان کا جو منافقانہ جو رویہ ہے، جو دھوکہ دینے کا رویہ ہے، اس سے ان کو باز آنے کی تلقین کی جائے، یہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے قول و فعل میں تضاد ہوگا اور جو خلاف شرع کام کریں گے۔ اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا ہے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے جنگ کرے گا وہ مومن ہے، جو شخص ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ جہاد کے ایک قسم جہاد بالمال، مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جو لوگ جہاد کے میدان میں سرگرم عمل ہے، اسلام دشمنوں سے لوہا لے رہے ہیں، ان کے لیے اسباب فراہم کرنا، یہ بھی جہاد میں حصہ لینے کے مثل ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو اصلاً وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، پھر انہیں کچھ شک نہیں ہوا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے۔ بلکہ مفسرین نے ایک بات اور جو کہی ہے جو بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں انفاق کا تذکرہ جہاں جہاں پہ آیا ہے، انفاق کی بات قرآن مجید میں جہاں جہاں کہی گئی ہے وہاں عمومی انفاق، غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی مراد ہے، لیکن اسی طرح انفاق سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہی ہے کہ جہاد میں حصہ لینے والوں کا تعاون کیا جائے، ان کے لیے اسباب جہاد، آلات، سواریاں، ہتھیار، یہ سب فراہم کیے جائیں، اس پر مال خرچ کیا جائے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اور جہاد کی جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو قسم ہے وہ ہے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا ہتھیار کے ذریعے۔ قرآن کی آیت ہم سب کے سامنے آتی رہتی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ تم سے ہو سکے تم طاقت و قوت پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا القوت الرمی، قوت تیر اندازی کا نام ہے۔ تو گویا کہ اسلحہ، ہتھیار، آلات جنگ یہ فراہم کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پر تمہاری طاقت و قوت کی ہیبت طاری ہو جائے۔ قرآن اور حدیث میں جہاد کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں، سب سے افضل عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین کو غالب کرنے کی کوشش
کرنا. سورہ آل عمران میں ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ بھی واضح نہیں ہوا. قرآن مجید میں اس کو اللہ سے سودا قرار دیا گیا ہے، جنت کا سودا. جو لوگ جہاد کریں گے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر رہے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ دشمنوں کو بھی مارتے ہیں اور خود اپنی جان بھی اسلام میں قربان کر دیتے ہیں. حدیث میں بھی جہاد کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی. ایک حدیث میں ہے جو شخص جہاد میں نکلتا ہے وہ جب تک واپس نہ آ جائے اس وقت تک وہ برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مثل رہتا ہے جیسے کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز پڑھتا چلا جائے، کوئی شخص روزہ رکھے تو ہمیشہ روزہ رکھے. تو اسی طرح مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے ہر لمحہ اس کا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. ایک حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. محترم بھائیوں، میری گفتگو کا اہم حصہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جو بدنام کیا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے کہ بے قصوروں کو قتل کر دیا جائے، قوموں ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، دہشت گردی عام کر دی جائے. خود قرآن میں حدیث میں جہاد کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے. آیات کا مطالعہ کرنے سے کئی مقاصد معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جہاد محض لشکر کشائی نہیں ہے، یہ جہاد محض غلبہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے. یہ جہاد صرف اپنا روب و دبدبہ قائم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جہاد کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہو، جیسا کہ تمام آیتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے. سورہ البقرہ میں ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص ریاکاری اور خود نمائی کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص قبائلی حمیت میں جنگ کرتا ہے. ان میں سے کس کی جنگ کو فی سبیل اللہ کہا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو شخص اس مقصد سے جہاد کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کی جنگ اللہ کے راستے میں سمجھی جائے گی. جہاد کا دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ فتنہ ختم ہو، مذہبی آزادی لوگوں کو حاصل ہو. سورہ البقرہ میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. جنگ کرو دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کفر اور شرک. جنگ کرو یہاں تک کہ کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے. محققین نے کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں. فتنے سے مراد ہے آزادی باقی نہ رہے، لوگوں کو اپنے پسند کے مذہب پر عمل کی آزادی نہ رہے. سماج میں کچھ لوگ جو طاقتور ہوں، جو اپنی چودراہٹ کو دکھائیں
اپنے طاقت کے بل پر دوسرے لوگوں کو مجبور کرے کہ جو ہم کہیں وہی تم بھی کہو، جس چیز کا ہم مطالبہ کریں اس پر تم عمل کرو، جو عقیدہ ہم تم پر تھوپے اس پر عمل کرو، مذہبی آزادی ختم ہو جائے، اس سے روکنے کے لیے جہاد کو مشروع کیا گیا ہے۔ خود مشرکین قریش کا یہی معاملہ تھا، انہوں نے اپنے طاقت کے بل پر ایمان لانے والے کمزوروں کو مجبور کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے جو نیا مذہب قبول کر لیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے آبائی مذہب پر آ جائیں، اس پر لانے کے لیے انہوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی تھی، اس لیے ان لوگوں سے مقابلہ کیا گیا تاکہ مذہبی آزادی باقی رہے۔ کیا جہاد کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے؟ کیا جہاد کی مشروعیت کفر کو ختم کرنے کے لیے ہے؟ تو محقق علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام آزادی اظہار کا قائل ہے، اسلام آزادی عقیدہ کا قائل ہے، قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں لا اکراہ فی الدین، مذہب کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں ہے سورہ النحل میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں تو تمہارا کام صرف کھول کھول کر بیان کر دینا ہے، اللہ کی تعلیمات پہنچا دینا ہے، پھر وہ مانے یا نہ مانے۔ اسلام کا اقتدار جہاں جہاں قائم ہوا ان ممالک میں بھی غیر مسلم موجود رہے۔ اگر جہاد کا مقصد کفر کا خاتمہ ہوتا تو تمام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دیا جاتا، پھر اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہتا۔ لیکن مختلف ممالک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلام جہاں جہاں پہنچا وہاں اسلامی ریاست قائم ہوئی، وہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی باقی رہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر جہاد کا مقصد کفر اور کفار کا خاتمہ ہوتا تو سب کو قتل کر دیا جاتا، پھر ان سے فدیہ لینے کی کوئی صورت نہ اختیار کی جاتی۔ جہاد کی ایک صورت ہے جب کسی علاقے میں لوگوں پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہو، ان کو ستایا جا رہا ہو، تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ قرار پاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ظلم سے بچانے کی کوشش کریں۔ گویا کہ جہاد کا ایک مقصد کمزور لوگ جو ہیں، وہ کمزور مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، بغیر کسی قصور کے ان پر ظلم و ستم اٹھایا جا رہا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ظالموں کے چنگل سے بچانے کے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ سورہ النساء کی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، آخر تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے سامنے ایسے کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، یہ کمزور لوگ کہتے ہیں، یہ دعائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی طرف سے ہمارا حامی اور مددگار بن جا۔ تو یہ جو سورہ النساء کی آیت یہ واضح کرتی ہے کہ جہاد کا ایک اہم تر مقصد کمزوروں، مظلوموں کو طاقتور جباروں کے ظلم و ستم سے بچانا ہے۔ جہاد کے تعلق سے ایک موضوع آتا ہے کہ جہاد کیا ہر شخص پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، یا کچھ لوگوں پر فرض ہے، اگر وہ اس فرض کی ادائیگی کرے تو دوسرے لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عام حالات میں تو جہاد فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمان اس کو انجام دے تو دوسرے تمام مسلمانوں سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوج تیار کرے، اس کی ٹریننگ کرے،
اس کے لیے آلات اسلحے فراہم کرے اور موقع پر ان کو میدان جنگ میں اتارے۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے جہاد فرض کفایہ ہے، اگر یہ جہاد کیا جا رہا ہو تو دوسرے عام مسلمانوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی جہاد فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت آتی ہے جب کہ کسی مسلم بستی پر دشمن نے حملہ کر دیا ہو، دشمن کا اس بستی پر غلبہ ہو گیا ہو، اسلامی ریاست اپنے محدود فوج کے ذریعے اس کا مقابلہ نہ کر پا رہی ہو، تو اس آبادی میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ پھر اسلحہ اٹھائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ آخر میں اس بات پر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ جہاد کا نتیجہ یا تو فتح ہوتی ہے یا شہادت ہوتی۔ مال غنیمت حاصل کرنا جہاد کا مقصد نہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو شخص جہاد میں اترتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فتح دلائے، دشمنوں کی سرکوبی ہو، ورنہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی راہ میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ گویا کہ جہاد اور شہادت دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسی لیے قرآن میں اور حدیث میں جہاد کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اسی کے ساتھ شہادت کی بھی اتنی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور بھی آگے آیت ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ فضل سے نوازتا ہے اس میں وہ خوش رہتے ہیں اور اپنے بعد والوں کو بھی اس کی وہ خوشخبری دیتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیش کروں گا، ہر شخص جو مر جاتا ہے اس کے اعمال کا اجر بند ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ مجاہد کو اس نے جو عمل انجام دیا ہے اس کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ کل میت یختم علی عملہ، ہر مردہ ہر میت کا عمل اس کے مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، سوائے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے مارا جائے، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے عمل میں برابر قیامت تک اضافہ کیا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور ایسا شخص قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ محترم بھائیوں، میری اس گفتگو میں جہاد کا لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، جہاد کے استعمالات کیا ہے قرآن میں، جہاد کا لفظ صرف استعمال کیا جائے تو کیا مفہوم ہوتا ہے، اور جب جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، جہاد کی کتنے قسمیں کی گئی ہیں، اور جس میں کہ سب سے افضل جہاد بالنفس ہے، جہاد اپنی جان کے ذریعے وہ جہاد کرنا ہے، اور جہاد کے مقاصد کیا ہیں ان کی میں نے وضاحت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔